آج کچھ پڑھنے کے لیے اور گریہ کرنے کے لیے کسی تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں ہے، ایک حوالہ کافی ہے۔ 5 سفر ہے آج، 5 سفر کو زندان شام میں قیامت برپا ہوگی۔ اجرکم علی۔ کیا جذبہ ہے آپ کا؟ میں اکثر جو کہتا ہوں تجربہ ہے، ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوتی۔ 5 سفر کو ایک بڑی قیامت برپا ہوئی ہے زندان شام میں۔ میں بھی عرض کروں گا، لیکن ایک خاص بات ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار میں زور دیتا ہوں نا کہ دیکھو قرآن سے جڑے رہو، قرآن سے جڑے رہو، قرآن سے جڑے رہو۔ قرآن مجید ہی کی ایک آیت کے مخصوص تعداد میں ورد کا یہ اثر ہے کہ انسان ماضی کو دیکھ سکتا ہے۔ انسان اپنے مصلی پر بیٹھ کر ماضی کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک عمل ہے، ایک ذکر ہے، ایک ذکر ہے کہ اگر انسان وہ ذکر کرے تو گزشتہ واقعات کو دیکھ سکتا ہے، بطور خاص واقع کربلا کو دیکھ سکتا ہے۔ انسان اپنا فیوچر بھی دیکھ سکتا ہے، مستقبل بھی دیکھ سکتا ہے، دوسروں کا مستقبل بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کے ورد، اوراد اور اذکار میں تاثیریں ہیں بے پناہ۔ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو، اندازہ نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت، سوروں کی تلاوت، قرآن مجید سے وابستگی اور اس کی تلاوت کی مداومت، یعنی لگاتار تلاوت کرنا بلا ناغہ، ادب آداب کے ساتھ، بے پناہ تاثیریں و برکات اور آثار ہیں اس کے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ماضی دیکھ سکتا ہے انسان، ایک یہ ہے کہ مستقبل دیکھ سکتا ہے انسان، اور ایک یہ ہے کہ خاص بطور خاص واقع کربلا دیکھ سکتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ فرمایا تھا درس میں۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، آخری درس تھا، سب طلباء محرم کی چھٹیوں پہ جانے والے تھے۔ اس دن آخری درس میں انہوں نے تھوڑے سے مصائب بیان کیے اور کہا دیکھو ایک ذکر ایسا ہے کہ جس ذکر کے کرنے سے انسان واقع کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ ذکر دینے والوں کا کہنا یہ ہے کہ تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر آقا حسین کا گھوڑے سے زمین پر آنا۔ یہ قابل تحمل نہیں ہوتا، یہ قابل تحمل نہیں ہوتا، انسان برداشت نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ اب میں آج اس منبر سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرے ایک دوست اہل ہمت ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل ریاضت ہیں، انہوں نے طے کیا کہ ہم ذکر کریں گے، جستجو کی، ذکر حاصل کیا، ذکر شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد درس میں آنا بند ہو گیا سلسلہ۔ میں خود ان کے گھر پہ گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ ان کی بیگم نے، بچوں نے، سب نے کہا کہ جب سے انہوں نے ذکر کیا ہے زندگی کی ہر لذت سے جدا ہو گئے۔ سامنے کھانا آتا ہے تو گریہ کرتے، پانی آتا ہے گریہ کرتے، گھر سے نکلتے نہیں، زیارت کے لیے زریح تک جاتے ہیں تڑپ اٹھتے ہیں، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے کہا بتائیے، غروی آیا ہے، دوست مجھے راہ دیں گے؟ راستہ دیا، گیا، میں بیٹھا ان کے پاس، مجھے دیکھا گریہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا دیکھا؟ روتے روتے ہچکی بن گئی، مگر ایک جملہ کہا انہوں نے، کہا آغا نے کیا کہا تھا؟ آغا نے کہا تھا کہ آقا حسین کی شہادت نہیں برداشت کر سکتا انسان،
گھوڑے سے زمین پر آنا نہیں دیکھ سکتا، خدا کی قسم عباس کا خیمے سے رخصت ہونا نہیں دیکھ سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ کیسے بیویوں نے عباس کو رخصت کیا تھا، اور سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ زینب نے رخصت کر دیا، ام کلثوم نے رخصت کر دیا، سب نے رخصت کر دیا، مگر عباس خود سکینہ سے رخصت نہیں ہو پا رہے۔ سکینہ دامن تھامے کھڑی تھی، چچا عباس یہ بچے پیاسے ہیں، یہ مشکیزہ ہے، کچھ سبیل پانی کی کر دیجئے۔ آج 5 سفر، میں کہتا ہوں کوئی ذکر کرے تو شاید زندان شام کا منظر بھی دیکھ نہ سکے گا۔ ارے کیسے دیکھے گا؟ زینب کس طرح سر و سینہ پیٹ کر سکینہ کو رخصت کر رہی ہے، کس طرح سید سجاد گریہ کناں ہیں کہ امام حسین کی وہ امانت، وہ بچی جس کے لیے کہا تھا بہن زینب اس کا خیال رکھنا، وہ بچی زندان شام میں بابا کو یاد کرتے کرتے تڑپ کے رخصت ہو گئی۔ واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ زینبہ، ماتم حسین۔